بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے سیاسی افق پر اس وقت طوفانی بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ بادل کل سینٹ کا جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے اس کے رزلٹ کے بعد خوب گرجیں گے، برسیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے دیر پا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ صورتحال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر جناب مریم نواز صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ حکومتی اتحاد کے ہیں جناب مرزا محمد آفریدی، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ وہ کیا کہانی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ یہ حافظ عبد الکریم کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ بہت ہی بھونڈا ڈرامہ ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے، کتنے جو سینیٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے وہ آلریڈی جا چکے ہیں، وہ سنجرانی کو ووٹ دیں گے، اور کون کون سے اس کے اندر متوقع نام ہیں مسلم لیگ نون کو سب پتہ ہے، اور یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اور اس وقت میاں محمد نواز شریف کا جو ویڈیو میسیج ہے وہ کس کے اصرار پہ آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف نے آج ایک نئے نام کا آغاز کیا ہے۔ جناب جنرل کیانی کو انہوں نے کہا جی کہ بڑا ایک طرح سے کہا جی مریم نواز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ مریم نواز تو بلکہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جنرل کیانی، عمران خان، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک کا نام لیا ہے۔ یہ نئے جنرل جو عرفان ملک ہیں وہ کون ہیں اور ان کا نام کیوں آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان صرف چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی چھری چلائیں گے، اور عمران خان نے نئے انتخابات کا عندیہ بھی دے دیا۔ یہ ساری باتوں میں چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ یہ مرزا محمد جو آفریدی ہیں، یہ جب 2018 کے اندر جب یہ سینٹ کے امیدوار ہوئے اور اس کے بعد یہ سینٹ میں منتخب ہوئے، تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ ایفیڈیوٹ کا مقصد یہ تھا کہ جی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا الحاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگست کے اندر یہ جاوید افریدی کے ساتھ، جاوید افریدی آپ کو پتہ ہے پشاور زلمی کے جو آنر ہیں، ان کے ساتھ یہ جا کے عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی، اور 3 سینیٹرز نے تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اب اس کو مریم نواز یہ کیش کروانے کی کوشش کر رہی ہیں صورتحال کو کہ جناب انہوں نے تو ہمارا جو ہے سینیٹر منتخب کر دیا، اناؤنس کر دیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ساری تصویریں موجود ہیں اور وہ سارا ایک ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ کے تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت سنجرانی اور حیدری، مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ان کا تعلق ہے، ان کے جیتنے کی توقع ہے، کیونکہ خود جو طاقتیں ہیں، خفیہ طاقتیں ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ سب کچھ چھین لیا جائے ان سے، ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے تاکہ یہ روتے ہوئے تھوڑا سا خیال کریں، ان کو پتہ ہو کہ بھی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا ہے۔ آپ نے بڑا شور سنا ہوگا کہ 48 سینیٹرز حکومتی اتحاد کے ہیں، 52 جو ہیں وہ پی ڈی ایم اتحاد کے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں 52 میں سے آج جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے سے۔ اسحاق ڈار غائب ہیں، 50 ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کل جب 10 بجے یہ ساری کارروائی شروع ہوگی، حلف لیں گے جو 48 نئے سینیٹرز ہیں، اور اس کے بعد صدر ایک پریزائڈنگ آفیسر مقرر کریں گے، اور وہ پریزائڈنگ آفیسر انہی سینیٹرز میں سے ہوگا، اور وہ سینیٹر پھر ووٹ بھی ڈال سکے گا۔ اور اس کے بعد جب تک انتخابات کے اندر یعنی کہ سنجرانی اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے چیئرمین سینٹ کا، اور وہ ساری کارروائی ہوگی، کاغذات نامزدگی بھریں گے، اور اس کے بعد جب تک الیکشن ہوتے رہیں گے بغیر کسی وقفے کے، جب تک کوئی ایک امیدوار 51 ووٹ نہ لے لے،
اب اگر صرف سمپل یہی حساب کتاب لگایا جائے تو ایک ووٹ توڑنے کی ضرورت ہے اپوزیشن اتحاد کو حکومتی اتحاد کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ووٹ توڑنا پڑے گا، اور اگر یہ توڑیں گے تو یہ جیت جائیں گے، وہ توڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے، جبکہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سنجرانی کا میں اپنی پچھلی گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ سنجرانی صاحب جو ہے وہ 14 ووٹ ان کو پڑے تھے ایکسٹرا 2019 کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر، 34 یا 32 ووٹ تھے ٹوٹل حکومتی اتحاد کے۔ تو اس وقت سینیٹر دلاور خان جو مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا تھا سنجرانی کو، وہ ابھی بھی سینیٹر ہیں، اور اس وقت 4 سے 5 سینیٹر کنفرم ہو چکے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ مسلم لیگ نون والوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ دینے ہیں ہر حال میں حکومتی اتحاد کو، اس لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، ایک سینیٹر کلثوم پروین تھی، وہ اب جو ریٹائر ہو گئی ہیں، مسلم لیگ نون کی تھیں، کوئی کارروائی نہیں کی انہوں نے اس وقت، اور اب یہ شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے۔ نسیمہ احسان جو ہیں BNP کی جو حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی ہے، یہ باپ پارٹی کی اتحادی ہے، اور ان کے جو خامند ہیں وہ مل کے حکومت چلا رہے ہیں بلوچستان کی۔ ان کے جیتنے کے اندر یہ آزاد جیتی ہیں، آج انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ میں BNP کے اندر شمولیت کا اعلان کرتی ہوں، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ نسیمہ احسان ایک ووٹ ہر حال میں صادق سنجرانی کو دیں گی۔ اس کے ساتھ ANP کے عمر فاروق ہیں، وہ بھی حکومتی اتحاد کی، وہاں پہ حکومتی اتحاد میں بھی شامل ہیں بلوچستان کے اندر، اور باپ پارٹی نے ان کے جیتنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر آپ اس حساب سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو 3 سینیٹر آپ یہ نکال دیں تو یہ آ جاتے ہیں 47 پہ، اور 48 لوگ جو ہیں وہ آلریڈی حکومت کے پاس ہیں۔ جب یہ 3 لوگ شامل ہوں گے، سینیٹر دلاور خان، نسیمہ احسان اور ANP کے عمر فاروق، تو 51 لوگ صادق سنجرانی کے پورے ہو جائیں گے، اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر براجمان ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 51 نہیں ہوں گے، میرے اندازے کے مطابق یہ 55 کے قریب ووٹ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ شور مچے گا۔ ان کو پتہ چل گیا ہے، اسی لیے 2-3 دن سے یہ شور مچا رہے ہیں۔ حافظ عبد الکریم کے جو ہے نا انہوں نے لا کے ان کو بٹھایا، وہ ویسے ہی کرپٹ آدمی ہیں۔ 2018 کے اندر بھی نیب نے بہت زیادہ ان کے اوپر انویسٹیگیشنز وغیرہ کی تھی، اب وہ کہتے ہیں میرے اوپر فیک پرچہ بنا دیا گیا ہے۔ جو وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جی 6 تاریخ کو فون آیا، واٹس ایپ کے اوپر کال آئی، میں نے اٹینڈ نہیں کی، نہیں کر سکا، پھر 7 کو آئی، پھر 9 تاریخ کو میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا جی السلام علیکم جی، ہم مقتدر حلقوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں، ہم یعنی کہ ISI کی طرف سے یا کسی سے بھی اس نے بتایا ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بندے کو ووٹ دیں۔ جو پھر کہتے ہیں جی میں نے ان کو بتایا کہ جی ملک تباہ ہو چکا ہے، تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو اس لیے ہم گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ جو کہانی بتا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر تو صادق سنجرانی صاحب کا اللہ ہی حافظ ہے، اور اس ملک کا بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس طرح تو ہم پروگرام میں گیسٹ لائن اپ نہیں کرتے جس طریقے سے یہ سینٹ کے لیے یہ ووٹ لے رہے ہیں۔ سینٹ کے لیے جب ووٹ لیے جائیں گے تو جناب لین دین ہوگا، ان کو یقین دہانیاں دلوائی جائیں گی کہ فیوچر کے اندر آپ کو ہم کہاں پہ کس جگہ پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ آپ کے کالے کرتوت ہیں، ان کالے کرتوتوں پہ ہم آپ کے پردہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد جا کے ڈیلز ہوں گی، اور وہ 14 لوگ جو کہ گزشتہ عدم اعتماد کی تحریک میں ٹوٹے ہوئے ہیں پہلے ہی، ان میں سے ذرا 7 ریٹائر ہو گئے ہوں گے، بقایا 6-7 لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی احتیاطی طور پہ کام کیا جا رہا ہوگا، اور جو ہے نا یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے اوپر مریم نواز کہہ رہی ہیں جی صرف دھمکیاں نہیں دی، مجھے گالیاں بھی دی گئی ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کسی کو بھی یہ ضرورت ہے کہ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ان کو گالیاں بھی دی جائیں، اور ایک خاتون کو گالیاں دی جائیں جو کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ 3 ٹائم وزیر اعظم ہیں، ان کو اس طرح گالیاں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی عام بندے سے بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں جی، انہوں نے کہا جی عوامی رائے کو کچل کے آپ عمران خان کو لے آئے ہیں، چار دیواری کا آپ نے پامال کر دیا ہے، اور آپ جناب مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ باز نہیں تو آپ کو سمیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کا الزام، اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو اس کا الزام عمران خان پہ، جنرل فیض حمید پہ، جنرل باجوہ پہ اور جنرل عرفان ملک پہ ہوگا۔ اس سے
ان کی بکلاہٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جنرل عرفان ملک جو ہیں یہ ڈی جی سی ہے، یعنی ڈی جی سی ونگ ہیں، جو کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کو، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے نیچے کافی ونگ ہوتی ہے، ہر ونگ کا الگ کام ہوتا ہے، کوئی معاملات بیرونی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اندرونی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سی ونگ کے ڈی جی ہیں اور ان کا کام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہے اس کی نظر ہوتی ہے اپنے جو آرمی کی آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے، جو پولیٹیکل پلس ہوتی ہے پاکستان کی اس کے اوپر بھی، اس نبض کے اوپر بھی اس ونگ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے جنرل فیض حمید بھی، کہا نہیں جاتا بلکہ وہ تھے، اور وہ جو کمر توڑی گئی تھی ساری میاں نواز شریف کی، وہ جب ڈی جی سی تھے اسی وقت توڑی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کے ان کو ڈی جی ایس آئی لگایا گیا تھا۔ اب وہ سارے کا سارا کام جو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ ڈی جی سی ونگ جنرل عرفان ملک کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلے عمران خان پہ الزام لگا دیا، پھر جنرل باجوہ پہ لگا دیا، پھر اس کے بعد ڈی جی ایس آئی پہ لگا دیا، اس کے بعد آپ نے ڈی جی سی پہ بھی لگا دیا۔ مجھے لگتا ہے کل کو یہ کسی جو آئی ایس آئی کا خان صاحب ہے اس کے اوپر بھی الزام لگا دیں گے۔ تو ایک بندے پہ الزام لگاؤ یار، نیچے تو پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس نے کام اپنا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑے، اور اندر کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی گین کیے جا رہی ہے، اور نون لیگ کے کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ بیکے نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ گیلانی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام نہ آئے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے فون کر کے یقین دہانی لی ہے کہ جناب آپ کے بندے ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، ہمیں تو خبریں بڑی غلط آ رہی ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل آئیں گے۔ پہلے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ جناب تہاڈا بندہ ہے تو ساڈا بندہ ہے، یہ دونوں ہار ہی نہ جان، ذرا سرکار نال گل کر لو۔ تو اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے بات کی ہے، اور میاں نواز شریف نے یقین دہانی بھی دلوائی ہے، اور ساتھ میں یہ ویڈیو میسیج بھی دی ہے۔ ایک تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ اگر بہت تیزی کے ساتھ راتوں رات وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ذرا وہ سلو ہو جائے، اور دوسرا جو شرمندگی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اس کے اوپر پہلے مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو یہ الیکشن حکومت ہار گئی تو اس کے بعد بہت زیادہ کام خراب ہونے والا ہے۔ پنجاب کے اوپر عثمان بزدار کے اوپر حملہ ہوگا، مریم نواز اس کا اشارہ دے چکی ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اسپیکر کے اوپر حملہ ہوگا، آپ کے اور وزیر اعظم کے اوپر بھی حملہ ہوگا، اور عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی جب جیسے ٹائم اس کا کمپلیٹ ہوگا۔ تو عمران خان کے لیے ایک مورلی بہت بڑی اس کی شکست بن جائے گی۔ دوسری طرف جو ہے یہ ایک پہ ایک جو ہے نا محاذ کے اوپر پھر رکے گی نہیں، اپوزیشن تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا سارا غصہ یہ لانگ مارچ میں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اشارہ دے دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں کسی بھی صورت جو ہے جو ملک لوٹنے والے ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایک طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے، سی ایم کے پی کو چینج نہیں کر رہے، پنجاب کے سی ایم کو چینج نہیں کر رہے، اپنے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے اعظم خان ان کو چینج نہیں کر رہے۔ دوسری طرف عمران خان یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ سمجھوتا کرو، ہمیں نئے انتخابات سمیت ہر آپشن کے لیے جو ہے نا کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب 2.5 سال جو ہے نا بڑی مشکل سے اس معیشت کو سنبھالا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت، اور چیزیں معاملات جو ہیں وہ بڑے گرما گرم چل رہے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل صادق سنجرانی اور جناب مولانا عبدالغفور حیدری جو ہے یہ 2 لوگ جیت جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپوزیشن کا سارا فوکس جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف ہوگا۔ اسی حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔